السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میرا شمار بھی ان بد نصیب لڑکیوں میں سے ہوتا ہے جن کو اس دنیا میں جینے کا شاید کوئی حق نہیں ہوتا۔ بد نصیبی نے پیدائش سے پہلے ہی میرا استقبال کیا۔ ابھی دنیا میں آئی تھی کہ میری ماں کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کے 2 ماہ بعد میں پیدا ہوئی۔ خوشیوں کی جگہ اپنے ساتھ محرومی لے کر آئی تھی۔ گو کہ حمل کے دوران طلاق نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میرے والد صاحب نے اس طلاق کو مانا اور کہا کہ تم میری زندگی سے جا چکی ہو اور اپنی اولاد کو بھی یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری یا اس ہونے والی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک معصوم کلی تھی اور ان اسباب سے انجان تھی جن کی وجہ سے امی اور ابو میں جدائی ہوئی۔ میرے وجود کو ضروریاتی زندگی کی ضرورت تھی۔ یہ ضروریات کون پوری کرتا؟ باپ تو چھن گیا تھا۔ ماں اکیلی تھی۔ میری پرورش کی خاطر اس نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے باپ کی پہلی بیوی سے 3 بچیاں تھیں، جبکہ بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اس شخص نے مجھے بطور بیٹی قبول کیا۔ سوتیلے باپ نے مجھے ہر طرح سے خوش رکھا، تعلیم دلائی، اچھا کھلایا پلایا، لیکن سوتیلی بہنوں نے مجھے اپنی بہن نہیں مانا۔ ان دونوں وہ بڑی ہو چکی تھیں، عقل و شعور کی منزلوں میں قدم رکھ چکی تھیں، اپنے آپ کو کافی سمجھدار سمجھتی تھیں۔ سگے اور سوتیلے رشتے کو وہ جانتی تھیں کہ سوتیلی بہن کون ہوتی ہے اور سگی کون ہوتی ہے۔ ان تینوں نے مجھے بہت ہی زیادہ ستایا۔ مجھے ننھی سی جان پر بہت ظلم کیے، مار پیٹ، نفرت، غرض جو ہو سکتا تھا انہوں نے میرے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا، مگر میری ماں سمجھوتا کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ سوتیلا باپ مجھے سوتیلی بیٹی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ سچ میں حقیقی والد جیسا پیار دیتا تھا۔ جب ہی ماں نے اس کی اولاد کی ان ناجائز حرکتوں کو بھی سہ لیا۔ میں بچپن سے ہی حساس لڑکی تھی، رفتہ رفتہ ہر بات سمجھ میں آنے لگی۔ ارد گرد کے لوگ بھی بتانے کہ یہ تمہارا سوتیلا باپ ہے اور یہ سوتیلی بہنیں ہیں۔ اسی طرح سگے سوتیلے کا فرق بھی مجھے پتہ چل گیا۔ دکھ تو یہ تھا کہ سگے باپ جیسا شخص سوتیلا کیوں ہے؟ اسی غم کی وجہ سے میری جان کو ہزاروں روگ لگ گئے۔ جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی، اندر ہی اندر مٹتی جا رہی تھی۔ جب جوانی کا دور شروع ہوا، ماں کے سوا کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ سارے رشتے مصنوعی تھے، سب نقلی تھے۔ میں کسی پہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ تایا، چچا، تائی، پھوپھیوں کو علم تھا کہ میں ان کی ماں کے ساتھ جہیز میں آئی تھی اور میں ان کی سگی نہ تھی۔ وہ ہمدرد بن کر میرا ساتھ دیتے تو مجھے اعتبار نہ آتا، یوں لگتا جسے سب بناوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ میرے ساتھ میرے اپنے تو وہی لوگ تھے کہ جو میرے حقیقی باپ کے عزیز اور رشتہ دار تھے، جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلے جب ان باتوں کا پتہ نہ چلا، میں نارمل زندگی بسر کر رہی تھی۔ بہنوں کی بدسلوکی اور نفرت کے باوجود ان کو اپنی بہنیں سمجھتی تھی اور ان سے پیار کرتی تھی، ان کی خطاؤں کو بھلا دیتی تھی۔ اسکول جاتی تو دل لگا کر پڑھتی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا دل بجھ گیا، منفی سوچوں نے دماغ کو جکڑ لیا۔ میں سوچ سوچ کے بیمار رہنے لگی اور پڑھائی سے بھی دور ہوتی گئی۔ جب والد کو پتہ چلا کہ مجھ کو حقیقت کا علم ہو گیا ہے تو ان کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ تب زندگی اور زیادہ بدصورت ہو گئی۔ میں خود پر اور ان سب پر بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ وہی باپ جو مجھ سے سگے باپ کی طرح محبت کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ گیا اور خود میرا رویہ بھی لیا دیا سا تھا، تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی مجھ سے کھنچنے لگے۔ سگے باپ تو تھے ہی نہیں کہ سینے سے لگاتے یا پوچھتے یا اپنی ذمہ داری سمجھتے۔ میں بار بار ماں سے حقیقی باپ کے بارے میں سوال کرتی، وہ کون ہے، کہاں ہے، اپنے خاندان کے بارے میں پوچھتی کہ کہاں ہے ہمارا خاندان، کہاں ہے میرے پھوپھو، کہاں ہے میری دادی، کہاں ہے میرے سگے کزنز۔ ماں سوال کا جواب دیتی ہی نہیں تھی۔ سوال ایک ہی تھا، میرا باپ کون ہے؟ مجھے بے حد غصہ آتا، میں چڑچڑی ہو جاتی۔ میں ماں کو بغیر بتائے دوستوں کے گھر چلے جاتی اور اس بات کی شکایت میری بہنیں میرے والد صاحب سے لگا دیتی کہ آپ کی یہ سوتیلی بیٹی بغیر بتائے گھر سے چلی جاتی ہے۔ وہ مجھ سے خفا رہنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ باہر نکلنے پر سہیلیوں اور رشتہ داروں سے ملنے پر بھی پابندیاں لگ گئیں۔ ابو کا خیال تھا کہ رشتہ دار ہی مجھے سکھاتے اور بھڑکاتے ہیں۔
ایک میرے کان بھرتے ہیں، اور ان کا خیال ایک حد تک صحیح تھا، کیونکہ میرا کوئی غمگسار اور رازدار نہیں تھا جو پیار سے بات کرتا۔ میں اپنی اسی دوست کو اپنا غمگسار رازدار اور اپنا دوست سمجھ لیتی۔ رشتوں کے معاملے میں زندگی کے اس موڑ پر تھی کہ جہاں سے واپس نہ میں جا سکتی تھی اور نہ آگے بڑھ سکتی تھی۔ مثلاً جب میں سوتیلی پھوپھی کو پھوپھی کہہ کر پکارتی، دل اندر سے کہتا یہ تیری سگی پھوپھی بھی نہیں ہے، تیری ماں کی نند ہے، تیرا اس سے کوئی سگا رشتہ نہیں ہے اور نہ کوئی حقیقی رشتہ ہے۔ پھر بھی مجھے پھوپھی جان تو کہنا ہی پڑتا تھا۔ دماغ سوال کرتا، جانے تیری حقیقی پھوپھیاں اس وقت کہاں ہوں گی؟ اگر مل جائے تو کیا خبر تجھ سے کتنا پیار کریں گی؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنی ماں سے بات کی کہ ماں، اگر آپ کو وہ کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ کنبہ، یہ خاندان، یہ فیملی حقیقت میں میری نہیں ہے، اور یہ باپ بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ خدا را مجھے کوئی عطا پتہ، کوئی نشانی تو بتا دو اپنوں کی، کبھی ان کو ڈھونڈنا بھی پڑا تو میں ڈھونڈ لوں، میرا تو جینا حرام ہو جائے گا آپ کے بغیر۔ امی سسرال میں سب سے ڈرتی تھی، پھر بھی انہوں نے میرا دل رکھا۔ میری خالہ سے اپنی پہلی شادی کی تصویر لے آئی، جس میں میرے سگے والد دولہا اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے یہ تصویر چھپا کر رکھ دی۔ ماں نے سختی سے تاکید کی کہ اس تصویر کو راز رکھنے میں غفلت مت کرنا اور فضول کا غم مت رکھو، کیونکہ میں تمہاری سگی ماں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جو دوسروں کے ہوتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے، وہ جھوٹی تسلیاں دیا کرتی ہیں۔ ترسا ہوا دل باپ کی تصویر دیکھ کر ان کے اندیکھے پیار کا غلام ہو گیا۔ سوچوں میں حقیقی باپ کا خیال بس گیا اور میں ماں کے خلاف سوچنے لگی۔ محرومی کا احساس شدید سے شدید تر ہو گیا اور میں یوں ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ صحت مند انسان سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن روگی بچے تو ماں کو بھی بیزار کر دیتے ہیں۔ اب میری ماں بھی مجھ کو بوجھ سمجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی، کہتی تمہارے حقیقی والد نے کون سا تمہارا خیال رکھا؟ تم پیٹ میں تھی تب مجھے طلاق دی تھی، جبکہ اس وقت طلاق نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ دیا۔ تمہارے سوتیلے باپ نے تو پھر بھی پال پوس کر اتنا بڑا کیا، کسی شے کی کمی نہیں ہونے دی۔ سوتیلے رشتہ داروں نے سوائے 3 بہنوں کے کسی نے تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھر کس بات پر روک لگا رکھا ہے تم نے؟ ایسا تو صرف وہی کرتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں۔ کبھی کہتی عذاب ہو تم میرے لیے عذاب۔ میں ہر بات کو برداشت کرتی رہی اور خون کے گھونٹ پیتی رہی، لیکن سگے باپ سے ملنے کی چاہ میرے دل سے نہ گئی۔ اب سوتیلے والد بھی کبھی کبھار خفگی کا اظہار کرنے لگے، وہ کبھی ذہنی مریضہ کہہ دیتے، کبھی نحوست۔ مجھ کو بہت برا لگتا۔ میرے سگے والد دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہ ایک امیر آدمی تھے اور میں دولت مند گھرانے کی بیٹی ہو کر بھی مصیبت زدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ شکوہ یہ تھا کہ امی میرا دکھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، وہ میرے احساسات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، بس یہی کہتی تھی کہ ہر وقت اداس ہونے کا ڈرامہ نہ کیا کرو۔ ایک بار امی نے بتایا کہ اگر تم اپنے سگے باپ کے گھر پیدا ہوتی تو وہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے بیٹے راحیل سے کرتا، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتا تھا بیٹی ہوئی تو اپنے چاچا کی بہو بنے گی۔ اس بات کو سن کر مجھے لگتا جیسے میں کسی کی امانت ہوں اور میرا چاچا ذات میرا ساتھی اور میرا منگیتر ہے، جو دور بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ خوابوں میں جینے کا اپنا مزہ ہوتا ہے، میں بھی شاید خوابوں میں ہی جی رہی تھی اور اس کے مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جو خواب دیکھنے والوں کی قسمت میں ہوتا ہے وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ میں اس اندیکھے وجود کو اپنا بنا بیٹھی تھی جو میرا تھا ہی نہیں۔ میری 2 سہیلیاں ارم اور مافیہ اکثر میری ہمت بندھایا کرتی تھیں، ڈھارس بندھاتی۔ وہ مجھ کو داسی کے خول سے باہر نکلنے کی بہت زیادہ ترکیبیں بتایا کرتی، کئی طرح کے مشورے دیتی۔ کبھی کہتی تم کو کسی ساتھی کی اشد ضرورت ہے، تم کسی سے دوستی کر لو، یوں تم اس کیفیت سے نجات پالو گی۔ تب میں ان کو سمجھاتی کہ ایسے مشورے بیکار ہیں، کیونکہ میں خیالوں میں اپنے چچا زاد کو ہی اپنا ساتھی سمجھتی ہوں، لہٰذا اس کے سوا کسی سے دوستی نہیں کرنا چاہتی اور اس سے ملوں گی ضرور، مگر کیسے، جبکہ مجھ پر پابندیاں عائد ہیں۔ تب وہ لاجواب ہو جاتی۔ ایک روز میں نے امی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور ارم کو اپنے حقیقی باپ کی تصویر دکھا دی۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ میرا باپ ایک امیر آدمی ہے اور ان کا اپنا بھرپور کنبہ ہے۔
بس میں ان سے جدا ہوں تو صرف اور صرف اپنی امی کی وجہ سے، صرف اپنی امی کی وجہ سے میں اپنے باپ کے پیار کو ترس گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرے باپ نے مجھ سے نہیں چھوڑا، میری ماں نے ان کو مجھ سے الگ کیا ہے، ایک باپ کو مجھ سے چھین لیا، سگے باپ کو اور سوتیلے کو میرے سر پر تھوپ دیا۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح میری امی سوتیلے باپ سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوگا، تبھی میرے والد صاحب نے انہیں چھوڑا ہوگا۔ یعنی اپنی ماں کے کردار پر میں انگلی اٹھا رہی تھی۔ میری دوست ارم نے مجھے مشورہ دیا، تم اپنے سگے والد اور ان کے رشتہ داروں سے ملو، کس طرح یہ ناممکن ہے، کیسے ناممکن ہے؟ وہ بولی میں تمہاری مدد کروں گی، تم بس ان کا پتہ بتاؤ، میں اپنے ماموں سے کہہ کر تمہارے والد کا پتہ کرلا لوں گی، پھر ہم تم کو ان کے پاس پہنچانے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ اس کے آسرا دینے پر میرے دل میں اپنے باپ سے ملنے کی امنگ بیدار ہو گئی اور ایک بیٹی کی آتش محبت بھڑک اٹھی۔ باپ کی شفقت پانے کی خاطر میں اپنی اس سہیلی کی باتوں میں آ گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ماں جس نے پالا پوسا جوان کے اچانک اس کو میں ایسا صدمہ دوں گی، اس پر کیا بیتے گی۔ اس کے بارے میں اتنی گندی سوچ رکھتی ہوں میں۔ ارم نے میری والد کا پتہ معلوم کروا دیا اور پھر ایک دن اچانک ہی میں گھر سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ میں اپنے سہیلی کی ماں اور ماموں کے ساتھ سیالکوٹ اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہوں۔ ادھر سوتیلے باپ اور ان کے رشتہ داروں نے خدا جانے میری ماں کی کیا حالت بنائی ہوگی، ان باتوں سے بے پرواہ میں خوش تھی۔ ایک ماں کو ہو کر میں اتنے سارے اپنے حقیقی عزیزوں میں آ گئی تھی۔ حقیقی باپ نے مجھے قبول کر لیا، بہن بھائیوں نے بھی چند دن گرم جوشی اور محبت دکھائی، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ وہ بہت پریشان تھی، یہ کہاں سے ٹپک پڑی۔ والد صاحب صبح کاروبار کے سلسلے میں گھر سے نکلتے اور رات گئے لوٹتے۔ میری ان سے ملاقات 8-10 دن بعد بس چند منٹ کو ہوتی۔ وہ حال احوال پوچھتے اور بس۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ان کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ان کے گھر میں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ان کی بیوی کو میرے ہونے سے ضرور تکلیف ہے۔ رفتہ رفتہ یہ تکلیف ان کی میرے ساتھ بدسلوکی میں بدلنے لگی۔ وہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ ملا لیتی اور مجھے سے سبھی بیگانگی کا رویہ اختیار کرتے، جس سے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی، اور والد صاحب کو کوئی خبر نہیں تھی کہ میں اس کے گھر میں کس حال میں پڑی ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں یہاں آنے پر پچھتانے لگی، اور جو خواب میں نے دیکھے تھے مجھے سراب جیسے لگنے لگے تھے، جیسے دور سے چمکتی ہوئی سڑک کے ایسا لگ رہا تھا وہاں پر پانی پڑا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو خشک کھائی۔ اب ماں یاد آتی، وہ لوگ یاد آتے جو غیر تھے لیکن اپنوں جیسا پیار کرتے تھے۔ اب یاد آتا کہ بہنیں بس چڑھتی تھیں کہ ان کا مجھے ان کے جتنا پیار کیوں کرتا ہے، اور اپنی چڑ مجھ پر نکالتی تھی۔ سوچتی کاش میں ارم کے کہنے میں نہ آتی اور نہ اس شخص کے گھر سے قدم نہ نکالتی جو کہنے کو تو میرا سوتیلا باپ تھا، مگر سگوں سے بڑھ کر مان دیا، پیار دیا۔ اگر ذرا سا خفا ہو جاتا تو اس میں کیا بری بات تھی؟ اسی نے میری ذمہ داری لی تھی تو ظاہری سی بات ہے روک ٹوک تو ضروری تھی۔ لیکن کیا کبھی اس نے مجھے محبت سے نہیں دیکھا؟ میرے باپ کو تو اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھ جاتا۔ وہاں اداسی نے مجھے گھیر لیا، یہاں بھی دن رات بس رونے کا کام تھا، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گئی۔ اس گھر میں تو ماں تو تھی جو میری خدمت کرتی تھی، یہاں تو ماں بھی نہیں تھی اور نہ کوئی اور پوچھنے والا۔ انہی دنوں شہر سے دادا دادی ابو سے ملنے آئے۔ واپسی میں دادی نے کہا کہ ہم اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بچی بہت افسردہ مرجھائی ہوئی سی لگتی ہے۔ میں بھی اس ماحول سے بہت ہی بیزار تھی۔ سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہاں سے تو نکلوں گی۔ میں فوراً دادا دادی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ہم جب بس اسٹاپ پر پہنچے تو مجھے منیر نظر آیا۔ یہ میرے والد صاحب کا ہمسائے کا لڑکا تھا۔ یہ لڑکا میرے والد صاحب کے پاس کام کرتا تھا اور اکثر میرے والد صاحب کے کام کے لیے آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور وہ اسی شہر جا رہا تھا جہاں مجھے جانا تھا۔ منیر مجھے اچھا لگتا تھا اور اکثر چھت سے میں اس کو دیکھا کرتی تھی۔ دادا ابو ٹکٹ لے رہے تھے، دادی کی نظر ہٹی تو منیر میرے پاس آیا، بریف کیس دے کر کہا اس کو ساتھ لے لو، میں تم سے دوسرے شہر سے لے لوں گا۔ منیر کو میں پہچانتی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ دادا
ابو اور دادی کو علم نہ ہو سکا تھا اس کا بریف کیس میں نے اپنے سامان کے نیچے چھپا لیا۔ ہم اسٹاپ پر اترے اور وہاں اس کا بریف کیس واپس کر دیا۔ دادی کو کم نظر آتا تھا اس لیے وہ اس دوستانہ رویے کو سمجھ نہ سکیں۔ وہ انجانے میں دلدل کی اندھیری راہوں میں نے پہلا قدم رکھا۔ چاچا جان اسی شہر میں رہتے تھے۔ مجھے ان کے صاحبزادوں کو دیکھنے کا بہت ارمان تھا۔ بڑے بیٹے شادی شدہ تھے اور چھوٹے کے لیے چاچی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ دادی نے بھی تعارف کرایا تو خوشی سے ملی۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ سوچا شاید انہیں کا بیٹا میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ یہاں آ کر چند دن سکون سے گزرے۔ چاچو اور پھوپھیوں کا پیار بھی ملا۔ ایک روز دستک ہوئی۔ چاچی جان کا چھوٹا بیٹا راہیل دروازے پر گیا۔ سامنے منیر کھڑا ہوا تھا۔ راہیل سے دوستی تھی اس کی اور وہ اس کو اندر لے آیا اور بیٹھک میں بٹھا دیا۔ چاچی نے کہا ذرا چائے تو بنا دو، راہیل کا دوست آیا ہے۔ جی چاچی جان میں جانتی ہوں، یہ سیالکوٹ میں ہمارا پڑوسی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بات سنی انسنی کر دی۔ تم چائے تو بناؤ۔ چائے بنا کر جب میں بیٹھک کی طرف گئی، راہیل الماری میں کچھ تلاش کرنے میں گم تھا۔ اتنے میں منیر نے مجھے ایک فارم پکڑا کر کہا اس کو بھر کر مجھے کل شام کو دے دینا، میں کل آؤں گا۔ میں نے جلدی سے فارم لے کر دوپٹے میں چھپا لیا۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے وہ فارم نکالا۔ نام پتہ لکھنا تھا اور دستخط کرنے تھے۔ باقی کسی چیز کو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہی کرتی جا رہی تھی۔ فارم بھر کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ بھی سوچا کہ جب منیر آئے گا تو پوچھوں گی کہ یہ کس چیز کا فارم ہے۔ اگلے دن وہ آ گیا۔ راہیل گھر پر نہیں تھا۔ دستک پہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چاچی بھی گھر پر نہیں تھی۔ جلدی سے میں دروازے پر گئی۔ میرا اندازہ صحیح تھا، منیر ہی تھا۔ کہنے لگا اب فارم بھر لیا ہوگا تو لا کر دے دو۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے مجھ سے فارم کس لیے بھروایا ہے؟ اس نے کہا بیوٹیشین کے کورس میں داخلے ہو رہے ہیں، سوچا کہ تم سے بھی پوچھ لوں، ہو سکتا ہے تمہارا موڈ داخلے کا بن جائے۔ میں نے فارم دے دیا۔ کچھ دن کے بعد دادی نے کہا تمہارے ابو کا فون آیا ہے، وہ تم کو لینے آ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا دادی جان میں ابو کے گھر میں نہیں رہوں گی، آپ کے پاس رہوں گی، مجھے یہاں رہنے دیجیے۔ کہنے لگی لو یہاں رہ کر کیا کرو گی دادی جان؟ بیوٹیشین کا کورس کر لوں گی یا پھر نرسنگ۔ بولی اے لو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم کو نرسنگ کرنے کا کیا شوق ہے؟ اس پر چاچی بولی اماں جان اگر بچی کا شوق ہے تو کرنے دیجیے، بیکار گھر پر رہنے سے اچھا ہے کوئی کورس کر لیا جائے۔ کورس ہی کرنا ہے تو سلائی کا کرے، دادی نے مشورہ دیا تو جان چھڑانے کو میں نے کہا ٹھیک ہے سلائی کا بھی کر لوں گی۔ ایک دن منیر آیا، اس نے راہیل کا پوچھا تو چاچی بولی وہ ابھی آتا ہوگا، بیٹا تم ڈرائنگ روم میں انتظار کر لو۔ منیر بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ میں نے سامنے سے دیکھا تو مجھے اشارہ کیا۔ چاچی جو ہی اندر گئی میں ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ یہ لو اس دن تم نے بریف کیس یہاں تک لانے میں میری مدد کی تھی، یہ اس کا معاوضہ ہے، لے لو۔ اس نے ایک پیکٹ دیا۔ تم نے میری مشکل آسان کر دی تھی، مجھ پر بڑا احسان کیا، اسی وجہ سے میرے باس نے خوش ہو کر تم کو یہ انعام بھیجا ہے۔ اور ہاں بیوٹیشین کے کورس کا ارادہ ہو تو بتا دو، میں فارم جمع کرا دوں۔ اس نے اب تک فارم نہیں جمع کرایا تھا۔ میں خوش ہو گئی، کتنا شریف ہے، مجھ سے پوچھ کر سارا کام کر رہا ہے۔ مجھے تو دادی اماں کے یہاں رکنے کا بہانہ چاہیے تھا، میں نے ہاں کر دی۔ منیر چلا گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر پیکٹ کھولا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں گھبرا گئی، نوٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا دیے۔ اگلے دن میں بیوٹی پارلر کورس کے لیے جانے لگی۔ چاچی کا خیال تھا کہ میرا دل لگا رہے گا، اسی وجہ سے انہوں نے سفارش کی، لیکن انہیں پتہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ میرا تعلق منشیات اسمگلر سے ہو گیا ہے، یعنی ڈرگ ڈیلر سے۔ وہ کہتا کچھ وقت دینا ہوگا اس لیے یہاں داخلہ کرایا ہے۔ باس کو تم جیسی پھرتیلی لڑکیوں کی تلاش ہے اور اب اس گروپ سے نکلنا آسان نہیں، بس تھوڑا سا کام کرنا ہوگا اور عمر بھر عیش کرو گی۔ منیر کے کہنے پر 2-4 بار میں نے بریف کیس ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک پہنچا تو دیا، لیکن لڑکی ذات ہوتے ہوئے ایسا غلط قدم بار بار اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ یوں میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر مجھے گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیا اور میں انجانے میں غلط راستے پر چل نکلی۔ اور یہ سلسلہ کبھی نہ رکنے والا تھا، کیونکہ خود راہیل بھی منیر کے ساتھ اس غلط کام میں ملا ہوا تھا اور اس کی اجازت اور مشورے سے منیر مجھ تک آیا تھا۔ مگر یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں ہوئی تھی۔ جب ان لوگوں نے مجھے بلانا ہوتا شہر کے اڈے پر، یعنی بس اڈے پر مجھے بلا لیتے اور مجھے فوراً ان کا بریف کیس
اس جگہ پر پہنچانا ہوتا جہاں کا مجھے ایڈریس دیا جاتا۔ جس طرح میں اکیلی سفر کرتی تھی میں یا میرا اللہ جانتا ہے، جبکہ دادا دادی یہی سمجھتے تھے کہ میں کورس کرنے گئی ہوں۔ نادانی نے مجھ جیسی لڑکی کو انتہائی ظالم لوگوں میں پھنسا دیا کہ جن کے چنگل سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا، اور جو خواب میں نے راحیل کے نام سے سجائے تھے وہ بری طرح سے چکنا چور ہوئے تھے۔ دوسری طرف میرے والد صاحب مجھے لینے آئے تو مجبوراً مجھے جانا ہی پڑا۔ سوتیلی ماں کا رویہ میرے لیے جان نکال دینے کے برابر تھا۔ باپ کے گھر رہتی تو دن رات ان کی ڈانٹ سنتی، اذیت سہتی، زندگی اجیرن ہو جاتی میرے لیے۔ اب ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہ تھی۔ جب کبھی کسی بہن یا بھائی سے بات کرنے لگتی ماں مجھے ڈانٹ دیا کرتی، نہ جانے ان کو مجھ میں کیا برائی نظر آتی تھی۔ پھر میں والد کے گھر سے دوبارہ دادا کے گھر لوٹ آئی تو یہاں منیر میرے پیچھے آ پہنچا اور مجھے کہا کہ باس کے ساتھ میٹنگ ہے اور تمہارا آنا لازمی ہے۔ اگر تم نہ آئی تو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ منیر کی دھمکی سے خوف زدہ ہو گئی تھی اور میرا خوف اور ذلت کے احساس سے برا حال تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ ماں کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہی میری عزت کی پاسدار تھی، مگر گمراہی ایک ایسا مرض ہے جو ایک انسان کے وجود کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس گمراہی کی پرخطر ظلمتوں کا دعویٰ ایک کمسن اور لاوالی لاپرواہ لڑکی کے پاس کیا ہو سکتا ہے، جس نے اپنی زندگی کی سڑک پر چلنے کے لیے صحیح راستہ بھی نہیں چنا تھا۔ میری گمراہ سوچ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں ماں کا وہ پیار نہ ملا جو لڑکیوں کا حق ہوتا ہے، باپ کی وہ شفقت نہ ملی جس کی ایک بیٹی مستحق ہوتی ہے، اور اب پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ماں کے پاس میں کس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنی ماں کے گھر مجھے حقیقی زندگی ملی تھی۔ ضروری نہیں جو خونی رشتے ہوں وہی اپنے ہوں، کبھی کبھی سوتیلے رشتے بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور اب میں مجبور تھی کہ میں منیر کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ لیکن یہاں پر شاید میری ماں کی دعائیں تھیں، تبھی میرے ماموں جان میرا پتہ کرتے وہاں آ گئے۔ امی نے ان کو بھیجا تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ میں ددھیال میں ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ماموں آئے ہیں، دوڑ کر گئی اور ان کو کہا مجھے یہاں سے لے چلیں۔ انہوں نے بڑے ماموں کو بلوا لیا اور یوں میں ان کے ساتھ دوبارہ سے اپنی ماں کے گھر لوٹ آئی۔ ماں بہت ناراض تھی۔ میں نے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، تب ماں نے کہا کہ میری نیک دلی تھی کہ تجھے تیرے والد کی غلطیاں نہ بتائیں، وہ بھی اسمگلر تھا اور عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ روز میں ان کے ساتھ نہ جانے کتنی عورتوں کو دیکھتی تھی، اسی وجہ سے میں نے ان سے طلاق لی تھی۔ آئی سمجھ میں بات، میں ان کے خلاف تجھے کر سکتی تھی لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ طلاق لینے کی نوبت صرف اس لیے آئی تھی کہ وہ ناجائز کام کر رہے تھے اور میں ایسے حرام کام کرنے والے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے معافی مانگی، سگے والد صاحب نہیں، سوتیلے والد صاحب سے جو ایک فرشتہ صفت آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ انہیں علم ہو گیا تھا میں صرف اپنے سگے باپ کی محبت میں گھر سے گئی تھی، کسی غلط مقصد سے نہیں نکلی تھی۔ آج مجھے ان لوگوں کے دل سے محبت کرنے والی بات سمجھ میں آ گئی جنہوں نے مجھے پیار دیا، جنہوں نے مجھے پناہ دی اور میں ان کو ستیلا کہتی رہی۔ پھر والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے مجھے عزت سے رخصت کر دیا۔ جس روز میں رخصت ہو رہی تھی امی میرے گلے لگ کر خوب روئی تھی، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور میں شکر کر رہی تھی کہ اللہ نے مجھے ایسے خاندان سے بچایا کہ جو حرام کی زندگی گزار رہے تھے، جس کے بارے میں سوچتی تھی اس سے مجھے بچا لیا، جس کو میں اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا کر پوچھتی رہتی تھی۔ سچ ہے کسی نوعمر لڑکی کے لیے خوابوں کی دنیا بڑی نرالی اور دلکش، مگر حقیقت میں بے حد خطرناک ہوتی ہے، جس کی چاہ میں اکثر لڑکیاں گھر سے قدم نکالتی ہیں تو بے آبرو ہو جاتی ہیں۔